السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، ایصال ثواب کے سلسلے میں آج کی اس مجلس کو برپا کیا گیا. گفتگو کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارک عنکبوت کی 57 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا. تو پروردگار عالم اس آیت میں موت سے متعلق اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ جو خود انسانی تجربے میں اسی شدت اور کیفیت کے ساتھ محفوظ ہے. علماء اور افاضل ہمارے بزرگوار مولانا حجت الاسلام المسلمین حیدر عابدی صاحب موجود ہیں. میرے بزرگوار بھی ہیں، مجھ سے زیادہ فاضل بھی ہیں. ان کی خدمت میں صرف گزارش کے عنوان سے چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا. بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسانی عقل و تجربہ انہیں درک کر رہا ہوں اور پھر اس سے متعلق آیت اور روایت وارد ہوں تو عام طور پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت یا روایت ارشاد سے زیادہ تائید عقلی کی کیفیت رکھتی ہے. بعض مقامات پر عقل انسانی ان مراحل کو درک اور طے نہیں کر سکتی تو پھر قرآن اور معصومین علیہم السلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ ارشاد عقلی، رشد دینا عقل کو، اس کو تکامل دینا اور متوجہ کرنا اس حقیقت کی طرف کہ جس کو درک کرنا عقل انسانی میں عام طور پر ممکن نہیں ہوتا.
لہذا خود موت سے متعلق ما بعد الموت مراحل جتنے بھی ہیں وہ عقل عام طور پر انہیں درک نہیں کر سکتی. اب چونکہ عقل درک نہیں کر سکتی لہذا ما بعد الموت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں جو آیات اور روایات ہیں وہ نوعیت ارشادی رکھتے ہیں. مثلا خود اس آیت کے اندر 2 حصے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب نفس اور جان نے موت کا ذائقہ چکھنا. اب یہ ایک ایسی چیز اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر قرآن بیان نہ کرے تب بھی عقل اور تجربہ انسان اس کو درک کر سکتا ہے اور کرتا چلا ہے. لہذا عام تجربے میں بھی انسان نے یہ دیکھا کہ کوئی صاحب روح، صاحب نفس، ذی روح ایسا نہیں ہے کہ جو موت کے مرحلے سے نہ گزرتا ہو. گرچہ انسان کو اس دائرے کو وسیع کرنے میں وقت لگا کہ پہلے انسان صرف یہ سمجھتا تھا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو عام طور پر ہمارے ارد گرد حرکت یا رشد و نمو کر رہی ہیں انسان ان کو زندہ سمجھتا تھا. حتیٰ مثلا پودوں کی بھی حیات کو سمجھنے میں شاید انسان نے کچھ وقت لیا ہو، لیکن حیوانات، انسان، چرند، پرند، حشرات یہ جتنے بھی ہیں اب ایک مرحلے میں پودوں کے بارے میں بھی انسان نے دیکھا کہ کیسے پودا ایک خاص وقت میں بالکل ختم ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے اور پھر ایک اور فصل میں دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. انسان نے مثلا دیکھا کہ کس طرح سے رشد و نمو کرتا ہے، پھیلتا ہے، پھل اور پھول دیتا ہے. بس یہ سارے کے سارے علائم اس کے لیے حتیٰ پودے کی حیات کو بھی درک کرنے میں آسان تھا. لیکن اب اس سے آگے حیات ہو سکتی ہے یا نہیں اس کو سمجھنے میں انسان کو بہت وقت لگا. اور مثلا مائکروسکوپک جتنے بھی آرگینزمز ہیں ان کی حیات کو درک کرنے میں انسان نے بہت وقت لیا. اور بہت وقت لینے کے بعد انسان کو جب اس نے مائکروسکوپ جیسی چیزیں دریافت کی تب اسے سمجھ میں آیا کہ حیات کا ایک سلسلہ اتنے چھوٹے چھوٹے خلیات اور اتنی چھوٹی چھوٹی جاندار اشیاء پر مشتمل ہے. پھر ایک زمانے تک مثلا انسان جو تھا وہ مائکروسکوپک آرگینزم سے نیچے حیات کو متصور نہیں کر رہا تھا، لیکن اب نینو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور نینو ٹیکنالوجی نے ایک اور جہان انسان کے لیے کھولا ہے جاندار چیزوں کا جو اپنی جگہ ایک الگ باب ہے. اب جیسے جیسے انسان علمی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے اس کے لیے حیات کی نسبت باب کھلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ آبزرویشن، یہ مشاہدات ہمارے چونکہ مادے اور مٹیریل کے درمیان میں ہیں لہذا ابھی تک ہماری اطلاعات اسی دائرے میں ہیں. اب تک انسان نے مثلا حیات کو مٹیریل یا مادے کے دائرے سے باہر درک کرنے کی صلاحیت اور قابلیت پیدا نہیں کی ہے. وہ مرحلہ ایسا ہے جیسے ہی آپ ماورائے مادہ بیونڈ میٹر جاتے ہیں تو آپ کے پاس سائنس کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے اس وقت جو ماورائے مادہ بیونڈ میٹر کسی چیز کو درک کر کے اور مشاہدہ کر کے آپ تک پہنچا سکے. لہذا اب تک انسان اسی دائرے کے اندر محدود ہے. اور اب چونکہ عقل انسانی اس دائرے سے باہر نہیں جاتی لہذا اگر اب اس دائرے سے باہر کہیں حیات کی اطلاع لینی ہوگی اور عقل انسانی وہاں پر قدرت نہیں رکھتی، اس کے اندر توان نہیں ہے تو پھر آ کر قرآن اور روایات ہمیں اس جہت میں ارشاد کرے گا، ہمیں ہدایت کرے گا اور ہمیں متوجہ کرے گا. لیکن ابھی اس مادے کے دائرے کے اندر بھی انسان نے یہ آبزرویشن کرنے کے بعد کہ جو بھی صاحب نفس و جان اور روح ہے وہ بالآخر مرتا ہے اور اس کو موت آنی ہوتی ہے. لہذا انسان کا ایک عام تجربہ موت کے بارے میں، اس کے عقل کا ایک عام تجزیہ یہی ہے کہ جو بھی چیز زندہ ہے اسے مرتا ہے. اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ ثم الینا ترجعون، کہ اس کے بعد تمہیں موت کا ذائقہ اور اس کے بعد صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے گا، ہماری طرف تمہاری بازگشت ہوگی. اب یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو پلٹنا ہے خدا کی طرف، یہ عام عقل انسانی درک نہیں کر سکتی. لہذا اس مرحلے کے لیے قرآن کی آیت ارشادی ہے، ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے کہ تم مر کے فنا نہیں ہوگے بلکہ تمہاری بازگشت خدا کی طرف ہے.
اب جو چیز اس عقل انسانی میں سب سے زیادہ مشکل ہے وہ کیا ہے؟ مر کے دوبارہ زندہ ہونا. اب یہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک ایسا سوال ہے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں کہ تمام انبیاء کے مقابلے پر جو کفار اور مشرکین یا ان کے مخالفین رہے تھے، ایک کامن سوال جو وہ تمام انبیاء سے کرتے تھے وہ کیا تھا؟ کہ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایک سوال. اب اس سوال کے پیچھے قرآن کریم نے جس چیز کو جواب کے طور پر ارشاد فرمایا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اب یہاں پر غور کیجئے گا، جیسے عقل انسانی میں تجربے کے طور پر اس نے درک کیا اور اس نے محسوس کیا کہ جو شے مر جاتی ہے وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی. یہ عام آبزرویشن ہے. جیسے موت کے خود واقع ہونے کی آبزرویشن کامن ہے، اسی طرح سے لیکن یہاں شاید عقل انسانی تھوڑا سا ایک مشکلات کا شکار رہی ہے. کیوں؟ یہاں پر دو طرح کے حالات ہیں. ہم بہت سارے جانداروں میں کامن جو مسئلہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جاندار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتے. اب اس میں جتنے بھی خاص طور پر حیوانات ہیں، حیوانات کی کیٹیگری تقریباً ایسی ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتی. کوئی جاندار حیوان چارپایا ہو، پرندہ ہو، حشرہ ہو، آپ جا کر دیکھ لیں، کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو. حتیٰ حشرات میں بھی کم از کم میری نالج میں کوئی حشرہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا چونکہ اب میری کامن آبزرویشن یہ ہے حیوانات کے بارے میں، تو میرے ذہن میں فوراً ہی جب مجھ سے کہا جائے گا کہ بھائی تم مر کے فنا نہیں ہوگے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تو میری یہ کامن آبزرویشن ہے کہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہوتا. یہ ایک مشکل ہے. اسی وجہ سے تمام جتنے بھی کفار اور مشرکین تھے ان کا کامن سوال کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتا تھا بھائی اتنے ہمارے آباء و اجداد مر گئے، آج تک ہم نے کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کیسے ہوگا؟ وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہاں پر موضوع پھر کسی اور سمت میں نکل جائے گا، گفتگو کہیں اور چلی جائے گی. لیکن سوال کرنے کی حد تک مثلا ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ سوال تو رہنا چاہیے کہ حتیٰ انبیاء بھی اسی نوعیت کا سوال خدا سے کر رہے ہیں. رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردے کو زندہ کیسا کرے گا. کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جو سوال کر رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور خود حتیٰ اولی العزم انبیاء کے درمیان میں حضرت ابراہیم کا جو مقام ہے وہ جداگانہ مقام ہے. یعنی انبیاء کے حالات کا اگر آپ مطالعہ کریں اور انبیاء کے فضائل اور مناقب کو اگر مطالعہ کریں تو شاید خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد واقعاً مثلا قرآن نے کسی کی اتنی تعریفیں کی ہیں، کسی کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، وہ حضرت ابراہیم. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوال کر رہے ہیں تو وہاں پر فوراً سوال کرتے ہی اللہ کی طرف سے جواب سے پہلے اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں لائے ہو؟ قال بلا، فوراً پلٹ کے کہا نا ایمان لایا. ولیکن لیطمئن قلبی، پروردگار لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں بالآخر ہم بھی پروردگار اور قرآن کی بارگاہ کے ایک ادنا سے شاگرد تو ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اسے بھی قرآن نے سورہ مبارکہ بقرہ میں بیان فرمایا کہ حضرت کے دل میں یہ خیال گزرا کسی بستی کے آثار کو دیکھنے کے بعد کہ یہ جو اجساد پراکندہ ہو کر خاک ہو کر نابود ہو گئے، ان کی خاک کہاں کی کہاں چلی گئی ہے، خدا انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے. خدا نے ان کے اوپر موت کو طاری کیا، ان کے حیوان کے اوپر جو سواری تھی اس کے اوپر بھی موت کو طاری کیا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا. 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوا. تو اب میں ایک شاگرد کے عنوان سے بالآخر سوال کرنے کی جرات تو پیدا کر سکتا ہوں کہ پروردگار یہی سوال اگر کافر اور مشرک کسی معنی میں کر رہا ہے تو وہاں پر مثلا اتنا سخت لہن ہے، اتنا سخت مرحلہ ہے، جبکہ یہ مرحلہ اطمینان قلب کے اعتبار سے انبیاء اور انبیاء میں بھی حضرت ابراہیم جیسا نبی سوال کر رہا ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟
مشکل یہ ہے کہ ایمان کا لے آنا ایک الگ مرحلہ ہے، اور ایمان کے مرحلے میں داخل ہو کر اس کا مشاہدہ کر لینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جو چیز خدا، اسی لیے حضرت ابراہیم سے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو فوراً سوال کیا وہ کیا تھا؟ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں لائے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، ایمان لایا ہوں۔ یہ جو اطمینان قلب ہے، اب اپنی جگہ یہ الگ موضوع ہے، اس سے بحث الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مثلاً کبھی ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے جتنے بھی یعنی مشاہدات ہیں، اس قدرت کے بہت سارے مراحل ہیں، ان کو انبیاء اور معصومین علیہم السلام کے لیے ہم اور آپ سے زیادہ آشکار رکھا ہوا ہے۔ خب ہم سے اور انبیاء سے، ائمہ سے، معصومین سے پروردگار کے معاملات مختلف ہیں۔ اس کو میں نے تفصیل سے عصمت کے عشرے میں بیان کیا تھا کہ معصوم اور غیر معصوم میں جو فرق ہے، ان میں سے ایک فرق اس چیز کا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو الگ مقصد کے لیے خلق کیا، لہٰذا ان کے اندر الگ صلاحیتیں ہیں، ہمیں الگ مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ بس ہمیں یہ بحث ہمارے لیے ہے ہی نہیں کہ ہم نے معصوم بننا ہے، نہیں، ہم سے اللہ نے کہیں پر بھی معصوم بننا یہ مانگا ہی نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، توبہ کا باب اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے، غیر معصومین کے لیے کھول کر رکھا ہوا ہے۔ انبیاء اور معصومین کے لیے توبہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں، توبہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ کس چیز کے مقابلے پہ؟ گناہ پہ، مانیے گناہ کے معنی۔ لہٰذا انبیاء کا مسئلہ، ان کی توبہ اور استغفار کا مرحلہ، یقیناً اب بہت سارے ذہنوں میں سوال آیا ہوا ہوگا، لہذا میں جواب دیتا ہوں آگے بڑھوں گا۔ انبیاء اور معصومین کی نسبت اگر کہیں پر بھی کسی چیز کو گناہ کہا بھی گیا ہے تو وہ گناہ اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ ان کے مقام کے اعتبار سے گناہ ہے۔ لہذا مثلا حضرت آدم کے لیے جب قرآن کہتا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، تو وہاں سے مراد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے، حضرت آدم نے کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ، حتی مکروہ بھی ہم نبی اور معصوم سے تصور نہیں کر سکتے، حتی ترک مستحب بھی نہیں تصور کر سکتے۔ تو اب یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ مرحلہ اس درجہ عصمت کے اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالی معصوم سے جو پرفارمنس ریکوائرڈ کرتا ہے، جو پریسیجن، جو پرفیکشن ریکوائرڈ کرتا ہے، وہ اس کے اعتبار سے۔ اس کی مثال میں نے کئی جگہوں پر دی ہے کہ مثلا اگر ہم نے عام طور پر کوئی کھیل کھیلنا ہو، کسی گیم میں حصہ لینا ہو، تو محلے کے کھیل میں بہت زیادہ دقتیں نہیں رکھی جاتی، لیکن جیسے ہی آپ نکل کر مثلا صوبائی سطح پر کھیلنے پر آئیں گے تو پھر آپ کے جو معاملات ہیں وہ سخت ہو جائیں گے، پھر آپ نیشنل سطح پر آئیں گے تو پھر معاملات اور سخت ہو جائیں گے، اور اگر آپ انٹرنیشنل ٹائٹل جیتنے کے مرحلے میں آئیں گے تو پھر وہاں جو معیارات ہیں وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات گلی کا کھیلنے والا اسے یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر وہ کون سی مسٹیک تھی جس کی وجہ سے اس کو سیکنڈ قرار دیا گیا اور دوسرے کو اول قرار دیا۔ بعض اوقات ہم وہ غلطیاں درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جو اس وہاں پر کیا مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جب آپ انٹرنیشنل ٹائٹل جیتنے کے مرحلے پر آتے ہیں تو وہاں پر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس پریسیجن اور پرفیکشن کی ہے کہ جو حتی پلک جھپکنے کی غلطی کو بھی کنسیڈر کرتا ہے۔ لہٰذا معصومین علیہم السلام کی نسبت غلطی یا گناہ شرعی اعتبار سے گناہ کبیرہ صغیرہ یا انجام مکروہ یا ترک مستحب کے معنی میں نہیں ہے، وہاں پر ان کی پرفیکشن کے اعتبار سے ہے۔ لہذا اس پرفیکشن اور پریسیجن میں بھی لہذا ان کے درجات اسی اعتبار سے ہیں۔ پس جہاں پر آ کر یہ غلطی بھی اپنے آپ کا امکان ختم کر دیتی ہے، وہاں سے سرحد شروع ہوتی ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام۔ اب چونکہ پروردگار کو معلوم ہے، اس کے علم میں ایسا ہے کہ یہ جو میں نے خلق کیے ہیں 14، یہ ایسے ہیں کہ ان کو آپ کسی بھی مقام پر لے جاؤ، کسی بھی امتحان میں مبتلا کر دو، یہ اس امتحان میں اس جگہ پر وہ پلک جھپکنے والی غلطی بھی نہیں کریں گے۔ لہٰذا خدا نے ان کے بارے میں اس اعتماد کا اظہار اس انداز سے کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پس آئے تطہیر بنیادی طور پر خدا کی طرف سے اس پریسیجن اور پرفیکشن کا اظہار ہے
کہ جس مقام پر محمد و آل محمد علیہ السلام. اب اس پریسیجن کو، اس پرفیکشن کو جیسے جیسے آپ نیچے لاتے جائیں گے، درجات انبیاء خود بخود اسی اعتبار سے، اب چونکہ خدا جانتا تھا لہٰذا دنیا میں انبیاء سے ان تمام چیزوں کا ظہور یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم کے علم میں جو تھا وہ ویسا ہوا. اور محمد و آل محمد علیہ السلام بدترین مصائب دیکھنے کے باوجود، سخت ترین مصائب دیکھنے کے باوجود، ان سے حتیٰ پلک جھپکنے کے برابر بھی غلطی نہ ہو کر انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اگر پروردگار نے ہمیں حق خلق کیا ہے تو ہمارا حق ایسا تھا کہ خدا ہمیں اس مقام اور اس منزلت پر پہنچائے. اور اب اس سے نیچے کے مرحلے پہ باب توبہ، مجھے اور آپ کے لیے باب کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے لیے یہ باب توبہ ہے. کیوں؟ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن عرض خدمت کیا ہے کہ وہ علماء، وہ انبیاء، وہ معصومین جو اس درجے میں ہیں، ان کے اپنے درجے کی ضرورت کا تقاضا اور ان سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر بہت ساری چیزیں ان کے لیے ظہور دیتی ہیں جو شاید ہمارے اور آپ کے لیے نہ ہو. لیکن ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کرنے سے پہلے جس چیز کا سوال پھر بھی کیا وہ کیا ہے؟ اولم تؤمن. بس ہم سے اور آپ کو خدا کو کیا چاہیے؟ صرف ایمان. لہذا غور کیجئے گا، مجھے اور آپ کو خدا ظاہری طور پر مردہ زندہ کر کے نہیں دکھائے گا، نہ مجھ سے اور آپ سے وہ اطمینان قلب اللہ کو درکار ہے جو حضرت آدم سے ہے. اور حضرت آدم کو بھی یہ دکھانا، یہ جو اطمینان قلب کا، مثلا میں اب یہاں پر ایک لفظ استعمال کروں گا کہ عصمت کے مقام کے یہ ناز ہیں کہ جو حضرت آدم مثلا خدا سے اٹھوا رہے ہیں اور خدا اٹھا رہا ہے. لیکن یہ ناز اٹھانے سے پہلے حضرت ابراہیم آگ میں جانے کا وہ امتحان دے چکے ہیں کہ جو ہم سے اور آپ سے اگر لیا جائے تو خدا جانے ہم کس مقام پر اپنے آپ کو پائیں گے. یعنی وہ امتحان دے کر اپنی اس صلاحیت کو منوانے کے بعد یہ ناز اگر حضرت ابراہیم بھی کر رہے ہیں تو اس مقام اور منزلت کو درک کرنے کے اور اس امتحان کو دینے کے بعد ہے. ہم سے اور آپ سے خدا کو کیا چاہیے؟ صرف ایمان. اب اس ایمان کے لیے غور کیجئے گا، پروردگار عالم حضرت آدم، حضرت ابراہیم سے بھی یہ کہہ سکتا تھا، بلکہ اگر میں قرآن میں تلاش کروں تو شاید مجھے وہ مقام بھی مل جائے گا کہ جہاں پر خود حضرت ابراہیم سے یہ سوال کرنے والے کہ ہم دوبارہ مر کے زندہ کیے جائیں گے تو حضرت ابراہیم بھی جس کامن مثال کو بیان کریں گے اور جس کو قرآن نے بیان کیا وہ پودوں سے متعلق ہے. یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرچہ ہماری اور آپ کی جنرل آبزرویشن حیوانات کے بارے میں یہ ہے، لیکن پودوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے ہم ایک درخت کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اب یہ کامن آبزرویشن ہے. بہت سارے پودے ایسے ہیں کہ جو خزاں میں بالکل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں اور جیسے ہی بہار آتی ہے اسی خشک لکڑی سے ان کے اندر سے نیا پودا پھوٹ کر اپنی اسی حیات کے تجدد کو بیان کرتا ہے. لہذا قرآن بار بار ہمیں اور آپ کو زندہ کر کے نہیں دکھائے گا، مجھے اور آپ کو کہے گا بس اتنی عقل استعمال کرو. تمہاری آبزرویشن میں جو یہاں تک چیزیں آئی ہیں یہ سوال تمہارا اپنی جگہ بالکل صحیح. خدا رد نہیں کرتا امتحان. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو تم حیوانات کے اندر تجدد کو نہیں پا رہے یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن دیکھو حیوانات سے نچلی سطح پر جہاں پر حیات ضعیف ہے اس کے باوجود میں اس کو کیسے مردہ کر کے دوبارہ زندہ کرتا ہوں. یہ زمین کی طرف دیکھو، میں کیسے اسی مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ اب جب میں اس چیز پر قادر ہوں کہ میں کسی مردہ کو اس طریقے سے زندہ کر دوں اور میں تمہارا پہلی بار بنانے والا ہوں تو پھر عقل یہ کہتی ہے جو پہلی بار بنا لے اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا کوئی بڑا کام، گرچہ اللہ کے لیے پہلی مرتبہ بنانا بھی مشکل نہیں ہے. یہاں پر ایک سوال آتا ہے، اکثر لوگ سوال کرتے بھی ہیں، خدا کے لیے پہلی اور دوسری دفعہ بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی عقل کے حساب سے بات کر رہا ہے. کوئی مجھے اور آپ کو کم از کم اتنی عقل تو ہے کہ اگر تخلیق کار اوریجنل ہوگا تو اس سے اگر کہا جائے کہ دوبارہ بنا کر دکھاؤ تو وہ بنا کر دکھائے گا. پس اگر تخلیق کار خود ہی اپنی تخلیق دوبارہ نہ بنا سکے تو کم از کم اس کے اوپر احتمال ہوگا اس بات کا کہ یہ اس کی تخلیق نہیں ہے، یہ تکے میں وجود میں آ گئی ہے، بائی چانس وجود میں آ گئی ہے، ورنہ یہ اس کی اپنی تخلیق
نہیں ہے. اگر اوریجنل ہوگا, صحیح معنی میں ہوگا, واقعاً اس کی اپنی خلقت ہوگی, تو وہ قادر ہوگا اس بات پر کہ اسی فنتارے کو اسی کیفیت کے ساتھ دوبارہ خلق کر سکے. بس اب خدا ہماری اور آپ کی اتنی سی عقل کو موٹیویٹ کر رہا ہے, اب غور کیجئے گا. بس خدا پہلے مرحلے میں کہ جو موت سے متعلق ہے وہاں ارشاد نہیں ہے, تائید ہے. جو دوسرا مرحلہ ہے خدا کی طرف پلٹنا, اب یہ خدا کی طرف پلٹنے میں اور کل نفس ذائقۃ الموت, ان کے درمیان میں جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود موت کے ذائقے کا مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں, متوجہ اس بات کی طرف, کہ یہ جو موت کا ذائقہ ہے, یقیناً موت ماکولات اور مشروبات میں سے نہیں آتی, نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے. عام طور پر ذائقے کا تعلق کھانے اور پینے کی اشیاء سے ہوتا ہے, لیکن ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موت کا تعلق اس سے نہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں وارد ہوں اس بحث میں کہ موت کے ذائقے سے مراد کیا ہے اور ذائقے کی کیفیات کیا ہیں, صرف ایک مقام آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ ایک بڑا لطیف سا اشارہ یہاں پر بھی فرماتے ہیں. کیا کہ قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بس یہاں پر تین چیزیں ہیں جن کو تصور کیا جاتا ہے. ایک وہ ہے شے کہ جسے چکھا جا رہا ہے, مذوق کہلاتی ہے. ایک اس سے حاصل ہونے والا ذائقہ ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو اس کو چکھ رہا ہے, خود ذائقہ کرنے والا ذائق. بنیادی طور پر کل نفس ذائقہ, ذائقہ مؤنث ہے ذائق کی, یعنی نفس لفظاً چونکہ عربی میں مؤنث ہے, لہذا نفس جہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ جو ضمائر اور جو افعال یا جو اس کے ساتھ اس میں فعل استعمال کیے گئے ہیں, یہ شبہ فعل استعمال کیے گئے ہیں, وہ سب معنی یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ جو مطمئنہ ایتھا, یہ مؤنث کی ضمیریں ہیں. مؤنث کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ نفس عربی میں لفظی اعتبار سے مؤنث, یعنی اگر ہم عربی سے ایز اٹ از لیں تو ہم کہیں گے نفس ہوتی ہے, جبکہ اردو میں نفس جو ہے وہ لفظاً مذکر ہے, ہم کہتے ہیں نفس ہوتا ہے اردو میں, لیکن عربی میں مؤنث. ذائقہ, کل نفس ذائقہ, یعنی ہر نفس چکھنے والا ہے کس کو؟ موت. بس یہاں پہ ٹیکنیکلی اللہ نے موت کا ذائقہ بیان نہیں کیا ہے, صرف یہ بتایا ہے کہ نفس چکھے گا کس کو؟ موت کو. بس ذائقہ ہے اور مذوق ہے, یعنی چکھنے والا اور جو چیز چکھی جائے گی اس کو بیان کیا ہے. اب یہ چکھنے والا, اس کے لیے یہ ذائقہ کیسا ہوگا یہ قرآن نے بیان نہیں. لیکن آیت اللہ جوادی عاملی کیا فرماتے ہیں؟ کہ ذائق اور مذوق, جب کوئی بھی چیز ذائقہ کی جاتی ہے ذائق باقی رہتا ہے, مذوق فنا ہو جاتا ہے. عام طور پر آپ نے مثلا ابھی کھجور کھائی یا کھجور چکھی, تو آپ اگر چکھنے والے ذائق ہیں تو آپ باقی رہیں گے, کھجور ختم ہو جائے گی. کہ اسی طرح سے جب خدا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, تو نفس نے موت کو ذائقہ کرنا ہے, تو ذائق کون ہے؟ نفس. موت کیا ہے؟ مذوق. تو کہا اس پروسیس سے گزرنے کے بعد نفس باقی رہتا ہے, جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ نفس ہے, موت ہے. موت ختم ہو جاتی ہے, نفس باقی رہتا ہے. باقی رہتا ہے لیکن اس ذائقے کو, موت کو چکھنا, یعنی کیا مراد کیا ہے؟ موت کو چکھنا نفس کے لیے مراد یہ ہے کہ وہ طاقت اور قدرت کہ جس کے ذریعے سے یہ نفس ہمارے جسم مادی کو کنٹرول کر رہا تھا, کنٹرول ختم ہو گیا. ایک کتاب میں بعض علماء نے موجودہ دور کے حساب سے بڑی اچھی مثال دی ہے, شاید تقریب ذہنی کے لیے بچوں میں خاص طور پر کام آ جائے. کہ اگر آپ فرض کریں کہ کوئی ایسا روبوٹ بنائیں کہ جو وائی فائی سے یا مثلا بلوٹوتھ سے یا کسی ایسے ڈیوائس سے کنٹرول ہوتا, تو اب یہ جو روبوٹ حرکت کر رہا ہے, یہ جو اس کی حرکت ہے روبوٹ کی, کیا یہ خود سے حرکت کر رہا ہے؟ نہیں, خود سے حرکت نہیں کر رہا. اس حرکت کے پیچھے کوئی اور محرک موجود ہے. اصل میں جو اس کو حرکت دینے والا ہے وہ محرک ہے. اب ہمارے اور آپ کے کیس میں یہ جو بدن ہے یہ روبوٹ کی مانند ہے, اس کے پیچھے جو اس کو حرکت دینے والی چیز ہے وہ ہماری روح. کہ اب اگر آپ اس کو ریموٹ کنٹرول سے مثلا بلوٹوتھ سے آپ نے اس کو کنٹرول کیا, تو اب جتنا یہ آپ کے اس بلوٹوتھ کی رینج سے باہر ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ کا کنٹرول اس کے اوپر ضعیف ہوتا چلا جائے گا.
اور اگر کہیں مرحلہ ایسا آ گیا کہ یہ فاصلہ اتنا شدید ہو گیا کہ آپ کے بلوٹوتھ میں اپنے روبوٹ تک ایکسس کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی، تو روبوٹ بھی باقی ہوگا، آپ بھی باقی ہوں گے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں ارتباط منقطع ہو جائے گا۔ کہ ہماری روح اور بدن کے درمیان میں موت اسی طرح کے عمل کا نام ہے کہ گویا موت ہماری روح کے بدن کے کنٹرول کے سلسلم کو ہمارے بدن سے جدا کر دیتی ہے۔ اب جیسے یہ کنیکشن منقطع ہوتا ہے، بدن بھی باقی رہتا ہے، روح بھی باقی رہتی ہے، لیکن یہ کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بنارس کی آپ سے چکھنے والا کون ہے؟ نفس۔ جسے چکھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ موت۔ بس جیسے ہی یہ ڈسکنیکٹیوٹی ہوگی، ختم کیا ہوگا؟ نہ بدن نہ روح، جو چیز ختم ہو جائے گی وہ کیا ہے؟ موت۔ بس موت بنیادی طور پر اس کنیکٹیوٹی کے ختم ہو جانے کا نام ہے، اور جب ایک مرتبہ کنیکٹیوٹی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی۔ اب ہمارے اور موت جسم کے درمیان، اب یہ جو مرحلہ ہے جس مرحلے میں یہ ڈسکنیکٹیوٹی پیش آنی ہے، یہ مرحلہ جس میں یہ ڈسکنیکٹیوٹی پیش آنی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ارتباط ہے وہ آہستہ آہستہ لوز ہوتا ہے۔ کیوں؟ عام طور پر جو بلوٹوتھ کی مثلا دائرہ ہے کام کرنے کا وہ بہت معین و مشخص نہیں ہوتا، لہذا ایک اسپیسیفک رینج میں جانے کے بعد کچھ سگنل آ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں آ رہے ہوتے، تو روبوٹ بیچارہ بڑے تکلیف میں آ جاتا ہے۔ کچھ پیغام مل رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر یہ ارتباط بہت پریسائز ہو، سینٹی میٹرز کا بھی ملی میٹرز کا بھی فرض کریں کہ اس میں موجود ہو، تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی اگلے مرحلے میں داخل ہوگا کنیکٹیوٹی ختم، اس طرف ہوگا فلی کنیکٹڈ، اس طرف ہوگا فلی ڈسکنیکٹڈ۔ خب موت ہمارے اوپر اسی طرح سے طاری ہوتی۔ بعض افراد کے اوپر موت کا طاری ہونا اتنی سرعت کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات روایات میں بھی آیا ہے اور علماء بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تو مرنے والے کو خود نہیں پتہ لگتا کہ میں مر گیا ہوں، متوجہ نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں کے لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کنیکٹیوٹی بڑی مشکل سے ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ جب یہ کنیکٹیوٹی مشکل سے ختم ہو رہی ہو تو یہ مرنے والے کے اوپر سب سے سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اب روبوٹ کی اور ہماری مثال میں اور موت میں جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے؟ یہاں پر آپ کا بلوٹوتھ ضعیف ہوتا ہے، باڈی جو ہوتی ہے روبوٹ جو ہے اس کا شاید اپنا کوئی اتنا خاص کردار نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر مشکل کیا ہے؟ یہاں پر انسان کے بدن کا رابطہ ہے روح کے ساتھ، اور نفس کے اندر کچھ ایسے آثار ہیں کہ نفس مثلا روبوٹ اور بلوٹوتھ میں آپ غور کریں تو بلوٹوتھ کی اپنی ایک کنیکٹیوٹی کا دائرہ ہے، روبوٹ نے بس اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ بلوٹوتھ کوشش نہیں کرتا کہ میں روبوٹ کو پکڑوں، بلوٹوتھ کوشش نہیں کرتا، لیکن انسان کے اندر نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جب موت کا مرحلہ اس پر طاری ہوتا ہے تو یہ نفس اگر دنیا اور دنیا پرستی، شہوات اور لذت کا عادی ہو تو یہ نفس بدن کو چھوڑنے سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہی میں نے عرض کیا کہ اللہ نے چکھنے والے اور جس چیز کو چکھا جائے گا، ذائق اور مذوق دونوں کا تذکرہ کیا ہے، ذائقے کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ جو موت کا ذائقہ ہے یہ اس کنیکٹیوٹی کی جو کیفیت ہے اس کے اعتبار سے خود بخود وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ کنیکٹیوٹی یعنی نفس ایسا ہو کہ جو آمادہ ہو بدن کو چھوڑنے کے لیے، مثلا نفس سے جب بھی کہا جائے وہ کہے سلمنا میں راضی ہوں، تو پھر ایسے نفس کے اعتبار سے موت بالکل ایسے روایت میں آیا کہ جیسے کسی کو کوئی خوشبودار پھول سنگھایا جائے اور جتنی پھول سونگھنے میں وہ زحمت کرتا ہے اتنی ہی زحمت میں اس کی روح اس کے بدن سے جدا۔ لیکن اگر نفس شہوات اور لذات کا عادی ہو اور بدن کو چھوڑنا نہ چاہتا ہو تو پھر روایات نے کیا مثال دی ہے؟ فرمایا ایسے ہے جیسے کسی ململ کے کپڑے کو کسی خاردار جھاڑی پر ڈال دو،
कीकर की झाड़ी पर डाल दो और फिर उसे खींचो, तो कैसे उस कपड़े का तार तार जुदा होकर उसकी हैयत और कैफियत को अलग कर देता है, तो रूह की कैफियत इस आलम में इसी तरह से। अब ये जितने भी कांटे हैं बुनियादी तौर पर, ये हमारे अंदर मादियत, दुनिया परस्ती, लज्जात और शहवात के वो कांटे हैं कि जिसमें हम अपने आप को मुलव्वस कर लें। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए मौत आसान हो, तो मौत की आसानी का एक मरहला क्या है? अपनी जितने अलाइक़ दुनियावी को, दुनिया से अपने ताल्लुकात को जितना आप छोड़ते चले जाएंगे, मौत आपके लिए उतनी आसान होती चली जाएगी। अब मौत के इस मरहले में, ये वाला जो मरहला है, इस मरहले में बाज मकामात पर इससे ताल्लुक भी नहीं होता। एक मरहला मौत का ऐसा भी है कि जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर हत्ता मोमिन और काफिर से भी नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर जो उसकी सिफात हसना और रजीला हैं, ये कि इंसान कितना दुनिया को तर्क कर चुका और कितना दुनिया में इन्वॉल्व है, खास इसके ऊपर मुरतब होती है कैफियत। उसका ताल्लुक इससे होता है, मोमिन या मुनाफिक होने से इसका ताल्लुक नहीं है। गर्चे अगर हम माना करें तो मोमिन हकीकी होता ही वो है कि जो सबसे पहले मरहले पर खुदा पर ईमान रखते हुए दुनिया से अपने ताल्लुक को ख़त्म करे। ज़बान से कोई कितना ही अपने आप को वो मोमिन कहे और ईमान का इजहार करे, लेकिन अगर उसका कल्ब दुनिया में जुड़ा हुआ है तो फिर उसका कल्ब खुदा से नहीं जुड़ा। लिहाजा कुरान बार बार इरशाद फरमाता है, क्या तुमने ऐसे अफराद को नहीं देखा कि जिन्होंने अपनी हवा और हविस को अपना खुदा बनाया? क्यों? अगर हवा और हविस खुदा है तो फिर अल्लाह खुदा, अगर खुदा उसका इलाह अल्लाह है तो फिर यकीनन उसका इलाह, उसकी ख्वाहिशात और उसकी हवा और हविस नहीं। लिहाजा इसी चीज को रिवायात में जिस और चीज के साथ बयान किया, कैफियत के साथ बयान किया गया, वह हजरत इज़राइल रिज़वानुल्लाह ताला अलैह सलामुल्लाह अलैह उनकी सूरत है। आपने सुना होगा आमतौर पर कि मोमिन के लिए हजरत इज़राइल की जो सूरत है वो इतनी खूबसूरत, दिल नशीन होगी कि मोमिन फरमाया कि उसके जमाल में इस कदर महव हो जाता है कि हत्ता उसे अपने बदन से इर्तिबात के खत्म होने का एहसास ही नहीं होता। अब यहां पे मतालिब ज्यादा है, मैं सिर्फ एक इशारा करूंगा कि आम तौर पर मौत की कैफियत इसी बदन से हमारी तवज्जो, रूह की तवज्जो का बदन से कम हो जाना और खत्म हो जाना, इसी को एक माना में मौत कहते हैं। बस ये कैफियत अगर इख्तियारन आए कि हो सकता है आरिफ उस मरहले पे दाखिल हो सकता है कि उसकी तवज्जो आलम मलकूत और खुदा की तरफ इतनी शदीद हो जाए कि वो असलन अपने बदन से बेपरवाह हो जाता है। अगर ये बेपरवाही उसकी अपनी बदन से शदीद हो जाए तो उसका रास्ता राबता अपने बदन से खत्म हो जाता है, जिसे आलम यानी इरफान की जबान में मरहला तजर्रुद रूह कहा जाता है कि रूह मुजर्रद हो जाती है, बदन से जुदा हो जाती है। कब होती है ये काम? ये कैसे हासिल होता है? जब इंसान की तवज्जो, अब जितनी हमारी तवज्जो हमारे बदन और दुनिया की तरफ ज़ईफ होती चली जाती है, ऑटो है, दूसरी तरफ हमारी तवज्जो खुद ब खुद मुस्तहकम और मजबूत होती चली जाती है। अब एक मरहले में हमने इसे कम करना है, फिर दूसरे मरहले में उस तरफ जाना है। ये हो सकता है कि किसी की अपने बदन और दुनिया से तवज्जो तो कम हो, लेकिन वो मलकूत की शनाख्त न रखता हो, लिहाजा वो दरमियान की कैफियत में रह जाता है। क्या होता है? आम तौर पर वो दुनिया से अलाकामंद नहीं होता, आम तौर पर वो दुनिया से अपने अंदर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रखता, लेकिन चूंकि ईमान में और अकीदा नहीं होता, लिहाजा उसकी मलकूत की शनाख्त भी उतनी मजबूत नहीं होती। बाज़ औक़ात हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन हमारे बदन और दुनिया से ताल्लुक इतना शदीद होता है कि सब कुछ जाने, बचपन से मालूम है कि मरना है, लेकिन उसके बावजूद भी बचपन से पता है कि खुदा है, बचपन से पता है अहले बैत अतहार, लेकिन हम अहले बैत अतहार के लिए भी अगर गुनाह को तर्क नहीं कर सकते, ये सवाल है हमारे लिए। ये मोहब्बत अहले बैत अगर मेरे अंदर गुनाहों से नफरत ईजाद नहीं कर रही, तो फिर मेरा ये दावा मोहब्बत कहां पर है? ये सवाल मैंने और आपने खुद अपने आप से करना है।
لہذا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی حضرت اسرائیل آتے ہیں تب یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ خود ملائک فرشتے آپ جانتے ہیں خود نورانی اور مجرد مخلوقات، لہذا ان مجرد مخلوقات کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر ماہیت نہیں پائی جاتی، یہ حیت کو تبدیل نہیں کرتے، اس معنی میں مختلف شکلوں میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتہ ان شکلوں میں آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو حضرت اسرائیل ایک کے لیے اتنی خوبصورت اور دوسرے کے لیے اتنے ہیبت ناک کے بعد روایات میں فرمایا کہ بعض لوگوں کے لیے کوئی اور عذاب نہ بھی ہو تو حضرت اسرائیل جس شکل میں ان کے اوپر وارد ہوں گے ہیبت ناک، اس شکل کو دیکھ لینا ہی ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب فرشتے کی اپنی کوئی ماہیت و شکل اور یہ تبدل ان کے اندر نہیں ہوتا تو یہ صورت کہاں سے آئی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر تقریب ذہنی کے لیے مثال کیا ہے کہ چونکہ عالم مجرد کی مجرد اور عالم ملکوت کی نورانی مخلوق ہوتے ہیں، لہذا ان کی حیثیت اور کیفیت آئینہ مانند ہوتی ہے۔ اب آئینے میں البتہ دنیا میں آپ آئینے کے وجود کو درک کر سکتے ہیں، یعنی خود اپنی جو آئینے میں دکھائی دیتا ہے اس سے ہٹ کر آپ آئینے کے وجود کو درک کر سکتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ آئینہ اگر اپنی خاص کیفیات کے ساتھ ہو تو عام طور پر جب عام انسان اپنے آپ کو جاتا ہے کنگھی کرنے کے لیے، منہ دھونے کے بعد اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا وہ آئینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آئینہ بے ہوا آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، آئینے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ آئینے کا اس وقت کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری شکلیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو حضرت اسرائیل یعنی حضرت اسرائیل ایک فرشتے کی، ایک معصوم کی، ایک نورانی مخلوق ہونے کے اعتبار سے ان کا جمال صرف جمال ہے اور واقعاً وہ جمیل ہستی ہیں، لیکن چونکہ ان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں موت کے وقت تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے آئینے کا کام دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو حقیقت ہمارے اندر ایجاد ہو چکی ہے ہمارے افعال اور عقیدے کی وجہ سے، جب حضرت اسرائیل سامنے آتے ہیں تو شکل حضرت اسرائیل کی نہیں ہوتی، وہ اس آئینے کی مانند ہوتی ہے جس میں مجھے میری اپنی شکل دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ پس اگر میری روح نے، اگر میرے نفس نے جمال کو کسب کیا ہو اور صورت جمالیاتی صورت کو پیدا کر لیا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی حضرت اسرائیل آتے ہیں تو جو عکس دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ صورت اسرائیل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے وجود کے اندر میرے اپنے نفس اور میری روح کی جمالیاتی کیفیت ہوتی ہے، جو بعض اوقات اتنی حسین ہوتی ہے، اتنی حسین ہو سکتی ہے کہ مومن اپنی اس جمالیاتی کیفیت کو دیکھنے کے بعد اصلا متوجہ نہیں ہوتا کہ اسے موت کب آ جاتی ہے۔ اب اس درجے کو جتنا آپ نیچے لاتے جائیں گے اتنا موت کی کیفیت سنگین تر ہوتی چلی جاتی ہے، سے لے کر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ بعض لوگوں کا باطن اس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت اسرائیل آتے ہیں تو جب اپنی شکل دیکھتے ہیں وہ شکل اس قدر خوفناک ہوتی ہے کہ اپنی ہی صورت دیکھنا ان کے لیے خود ایک مستقل عذاب بن جاتا ہے۔ پس اگر دنیا سے جاتے ہوئے حال یہ ہے تو قیامت میں ایسے لوگوں کا کیا حال ہونا ہوگا اس کو انسان خود اپنے لیے تصور کر سکتا ہے۔ لہذا اب یہ جو مرحلہ ہے اسی لیے غور کیجئے گا، حضرت اسرائیل اپنی وسعت، یہ جو ان کا وجود مجرد ہے اور یہ کیفیات ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی مومن کے پاس آتے، میں نے عرض کیا کہ بعض مومن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی نورانیت اتنی قوی ہوتی ہے کہ کب جناب جبرائیل آ کر ان سے روح کو قبض کرتے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن حتی عام انسانوں کے اندر بھی ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں پر یہ کیفیت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ حتی حضرت اسرائیل کی بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود خدا اس نفس کو اشارہ کر کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی کیا مومن اپنے نفس کو اگر اطمینان کی منزل میں داخل کر دے تو یہ اطمینان کی منزل اس کی روح کو اور اس کے نفس کو وہ وسعت عطا کرتی ہے کہ حتی
حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وسعت اس کی وسعت نورانیہ کے سامنے کم پڑ جاتی ہے. لہذا کام حضرت اسرائیل کا رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اس کو لے کر جائیں، بلکہ خدا خود اس نفس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میں نے بڑے سنگین مقدمات آپ کی خدمت میں حاصل کیے، عرض کیے صرف اس مقام تک آپ کو پہنچانے کے لیے کہ اگر مومن اپنے نفس کو اطمینان کی سرحد پر پہنچا کر اس کی نورانیت اور وسعت وجودی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ حضرت اسرائیل بھی اس کی روح کو لے جانے کے لیے نہیں آتے بلکہ خود خدا اسے پکار کر اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، تو جن کی معیت میں اور جن کی محبت میں مومن اطمینان کی نفس پر پہنچتا ہے، جو خود وہ ہیں کہ ان کے اپنے نفس کی ابتدا ہی نفس مطمئنہ سے ہوتی ہو، وہ ذوات مقدس کس مقام پر ہوں گی. لہذا یاد رکھیے گا معصومین علیہ السلام کے لیے موت معنی نہیں رکھتی، بلکہ یہ وسعت وجودی نورانی میں اس منزل پر ہوتے ہیں کہ حتی اسرائیل تابع ہوتا ہے ان کی نورانیت کے اور ان کے وسعت وجودی کے. لہذا انہوں نے جب جانا ہوتا ہے دنیا سے تو یہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں کہ جس کا ایک اظہار اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. یہ وسعت وجودی، یہ اطمینان قلب، یہ اطمینان نفس، معصوم کا کام کیا ہے؟ معصوم کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم وہ کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقام عصمت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں رکھا، لیکن توبہ کے ذریعے سے یہ توبہ یہ کہاں حاصل ہوتی ہے؟ یہ توبہ بھی خود ہی معصوم کے ذریعے سے. لہذا جو فرمایا کہ میرے آل میری اہل بیت، میرے اہل بیت میری آل میری امت کے لیے باب حطہ ہیں. یہ مثال دی ہے. باب حطہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ جملہ کہتے ہوئے داخل ہو اور تمہارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. فرمایا جیسے بنی اسرائیل کے لیے اس دروازے سے آ کر اس سے تمسک کرنا ان کے لیے ان کے گناہوں کے ختم ہو جانے کا باعث تھا، اسی طرح سے میں اور میرے اہل بیت اطہار اس امت کے لیے ہیں. یقیناً ہمارے کاندھوں پر گناہوں کا زیادہ، یقیناً ہمارے دامن میں گناہوں کی آلودگی زیادہ ہے، لیکن جو اپنے آپ کو محمد و آل محمد علیہ السلام سے وصل کر لے تو ان کا اثر کیا ہے؟ یہ اپنی اسی وسعت وجودی سے مومن کو بلند کر کے اس نفس مطمئنہ کے مرحلے تک لے جا سکتے ہیں. اب اگر مومن واقعاً ان کی محبت کو اپنے اندر اس طریقے سے لے آئے، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مومن واقعاً ان کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور حقیقی معنی میں مبتلا ہو اور اسے یہ بتا دیا جائے کہ موت کے اس دروازے پر، موت کے دروازے سے گزر کر اس طرف تمہارے مولا سے ملاقات ہونی ہے، اگر اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تم جو اس موت سے اتنا فرار کر رہے ہو، بتحقیق یہ تمہاری ملاقات کرانے والی ہے. کس سے ملاقات کرانے والی ہے یہ خدا نے نہیں بتایا، لیکن کیا کہا؟ ثم ملاقات کرنے کے بعد تردون الی عالم الغیب والشہادات، اس ملاقات کے بعد تمہیں رد کیا جائے گا، پھیر دیا جائے گا عالم الغیب والشہادہ یعنی خدا کی طرف. یعنی ہم نے مرحلہ بعد میں خدا کی طرف رد ہونا ہے. موت آنے کے بعد جو پہلا مرحلہ پیش آنا ہے وہ ملاقات کا مرحلہ. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہیں ملاقات کرائے گی. کس سے کرائے گی؟ تو اب یہ ملاقات کس سے ہونی ہے؟ یہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مرتا نہیں ہے لیکن پہلے مجھ سے ملاقات کرتا ہے. اور حضرت امیر کی نسبت ہی یہ تمام کے تمام معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر قلب میں امیر کی محبت ہو اور موت کے وقت حضرت امیر کا دیدار ہو جائے تو حقیقی محب کو معلوم ہوگا کہ مجھے کب موت آئی اور کب نہیں آئی. لیکن جس کے دل میں بھی حضرت امیر کا بغض ہوگا، یہ بغض ہی اس کی شکل کو بگاڑ دیتا ہے. یہی وہ بغض ہے کہ جو پھر اس کو اس صورت میں نظر آتا ہے کہ جو حضرت اسرائیل کی کیفیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک مومن کی اصال ثواب کی مجلس میں ہم یہاں جمع ہیں اور یہ ساری کی ساری گفتگو، یہ سارے کا سارا مرحلہ ان کے اصال ثواب کے لیے. یقیناً
اہل بیت اطہار کی محبت سے جڑے رہے، اپنے آپ کو فرش عزا سے، عزاداری سے، ان تمام چیزوں سے مسلسل متصل رکھنے کے بعد یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ مومن جب ان مراحل میں داخل ہوتا ہے تو پھر انہو ملاقیکم، یہ تمہیں ملاقات کرانے والا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر انسان اپنی حیات میں اس مرحلے کو درک کرے اور امام معصوم سے اس کا توسل اس مرحلے پر آ جائے تو حتی معصوم، جیسے عرض کیا کہ امتحانات کے بعد یہ مرحلہ مومنین کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو شب عاشور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری موت کیسے ہوگی، تمہاری شہادت کیسے واقع ہوگی، بتایا ہے امام نے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ مرحلہ ناز کا مرحلہ ہے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں میں نے جیسے حضرت ابراہیم کے لیے کہا، امتحان دینے کے بعد، اپنے آپ کو امتحان میں ثابت کرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم کا حق تھا کہ ناز کرے۔ اسی طرح سے شہدائے کربلا کے لیے بھی وہ مرحلہ ناز کا مرحلہ تھا۔ چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، 2 دن ہو گئے، پانی بند ہوئے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، موت یقینی ہے۔ اور اس کیفیت میں بھی کہیں کسی کے کان میں امام حسین کے حرم سے کوئی آواز ایسی ٹکرائی کہ انہوں نے اس نگرانی کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں یہ بھی باقی رہیں گے یا نہیں، تو ایک مرتبہ خیمے کے گرد اپنے آپ کو جمع کیا اور پھر جن الفاظ کے ساتھ اپنے بیعت کو تجدید کیا اور اس کا اظہار کیا، یہ مقام امتحان۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو، مقام امتحان کیا ہے کہ حضرت نے بھی خیمے میں بلا کے چراغ کو بند کر کے اندھیرا کر کے اپنی بیعت کو اٹھا لیا، امتحانات ہیں۔ مجھے نہیں معلوم عزیزان من، یقیناً جناب ابراہیم کا آگ میں جانے کا امتحان سخت امتحان تھا، لیکن ایک غیر معصوم سے موت اور تلواروں کے درمیان میں اپنا وعدہ اور بیعت اٹھا کر اور اس کو واپس جانے کے بہانے فراہم کر کے اس کا امتحان لینا، مرحلہ سنگین ہے۔ یقیناً وہ امتحانات سخت ہیں جو حضرت ابراہیم دے رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم معصوم ہیں، ایک ارتباط خاصی رکھتے ہیں، یہ سب کے سب غیر معصوم ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم سے یہ کہا جائے کہ ابراہیم اگر ابھی بھی واپس جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بھیج دیتے ہیں، لو ابراہیم ہم چراغ کو بجھا دیتے ہیں تاکہ تمہاری آنکھیں ہماری آنکھوں سے نہ ٹکرائیں، لو ابراہیم ہم تم سے اپنے بیعت کو اٹھا لیتے، اب ہمارا تمہارا کوئی معاملہ، جو بیعت تم نے کی تھی میں نے قبول کی، جنت چاہیے میں جنت کا سردار تمہیں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ آخری مرحلہ کیا تھا؟ آخری مرحلہ یہ تھا کہ مولا آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو دنیا بالآخر دنیا ہے۔ امام حسین نے حتیٰ اس مرحلے کو بھی ختم کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میرے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ اور کہنا کہ ہم خود نہیں آئے، امام حسین نے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں بھیجا۔ عقل انسانی میں، نفس انسانی میں کوئی ایسا بہانہ ہو جو امام حسین نے چھوڑ دیا۔ اب امتحان سخت ہے، جب یہ سب کچھ ہو گیا، موت نظر آ رہی ہے، لیکن وفاداری سے کہتے ہیں سب کچھ ہو جانے کے باوجود، امام حکم دے رہے میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ، لیکن یہاں اس بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزان من، یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ بہت سارے کاموں کے لیے مثلا ایک بہت بڑی تعداد ہے، کام اس نے کرنا نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں بھئی فقہاء فتویٰ کیوں نہیں دے رہے۔ میں اس سے زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا اس موضوع پر۔ کام ضروری ہے ملت کے دفاع کے لیے، افراد کے دفاع کے لیے، لیکن بہانہ کیا کرتے ہیں، کہتے جی مراجع نے فتویٰ نہیں دیا ورنہ ہم یوں کر دیتے، ہم ایسے کر دیتے۔ بعض اوقات یہ بصیرت چاہیے ہوتی کہ اگر وہاں سے فتویٰ منع کا بھی آ رہا ہو تب بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کرنا کیا۔ تقیہ اسی کا نام ہے، بصیرت اسی کا نام ہے۔ میں اور آپ کربلا میں ہوتے اور امام حسین مجھ سے اور آپ سے کہتے میں کہہ رہا ہوں چلا جاؤ،
تو میں اور آپ کیا سوچتے؟ میں کہتا بھائی جب امام حسین نے کہتے ہیں مفترض الطاعہ ہے، یہاں امام کی بات ماننی یا نہیں ماننی؟ یہ کون سا مقام ہے؟ اگر کسی کو یہ مقام سمجھ میں آئے گا تب اسے پتہ لگے گا کہ صلح حدیبیہ میں حضرت امیر نے پیغمبر کو کس طریقے سے درک کیا۔ اور جن کی کتابوں میں کربلا نہیں ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس قدر وفادار۔ بس امام نے کیا؟ شب عاشور پھر ان کو ناز اٹھائے ہیں تو امام نے پتہ نہیں کیا دکھایا کہ 13 برس کے قاسم کو موت شہد سے زیادہ شیریں دکھائی دے رہا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا دکھایا زہیر کو، جو زہیر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کی محبت میں مجھے مار دیا جائے، مارنے کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، اس آگ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر یہ کیا جائے اور ایسا 1000 مرتبہ کیا جائے، اے میرے مولا میں آپ کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ خدا جانے کیا دکھا دیا حسین نے۔ لیکن ایسے وفاداروں کے بھی سلسلہ ایک وقت پر آ کر ختم ہو گیا اور حسین اتنے تنہا رہ گئے کہ کربلا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر آواز لگا کر کہہ رہے ہیں حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول اللہ کے حرم کی محافظت اور اس سے دفاع کرنے والا ہے کوئی؟ امام حسین کی مظلومیت کیا ہے؟ استغاثے کے جواب میں صرف یا تڑپتی ہوئی لاشیں نظر آ رہی ہیں یا وہ 6 مہینے کا سپاہی ہے جو اب تک جب سے پانی ختم ہوا ہے سے لے کر عصر عاشور کے اس وقت تک جناب علی اصغر کی کوئی آواز نہیں، لیکن جیسے ہی امام نے استغاثہ بلند کیا ہے تو پھر اب علی اصغر کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا جب تک کہ علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں نہیں آئے۔ لیکن جب جناب علی اصغر کو لے کر واپس پلٹ رہے ہیں، شاید امامت کے لیے سنگین ترین مقامات میں سے ایک مقام یہ تھا کہ حضرت کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے علی اصغر کا جنازہ ہے، لباس حضرت کا علی اصغر کے خون سے تر ہو چکا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن بعض مقاتل کہتے ہیں ایک نگاہ دروازے پر کھڑی ام رباب پر پڑے۔ بعض مقاتل نے لکھا کہ 7 مرتبہ امام آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ سنگین مرحلہ، راستے کو بدل دیا، خیموں کے پشت پر چلے گئے اور جب واپس آئے ہیں تو خالی ہاتھ تھے۔ یہ بڑا سنگین مرحلہ ہے۔ ام رباب سلام اللہ علیہ کوئی سوال نہیں، خدا جانے حضرت ام فرض رباب کا خود عرفان کس منزل پر، لیکن جناب ام رباب کے لیے بھی سخت منزل ہے۔ کیوں؟ ابھی اپنے علی اصغر کے غم کو حضرت ام رباب اپنے قلب میں پوری طرح سے اس غم کی شدت اور حدت کو محسوس بھی نہ کر پائی تھی کہ وہاں سے ایک مرتبہ امام حسین نے کہا علیکم منی السلام، تم تمام بیبیوں پر میرا سلام، اب میں بھی جا رہا ہوں۔ بس عزیزو، صبح سے لے کر اب تک کتنے چلے گئے، کسی بیوی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ علماء کہتے ہیں جب تک جناب عباس باقی تھے کسی بیوی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن جناب عباس کی شہادت کے بعد اب جب امام نے جانے کی بات کی، بیویوں نے آ کر ایک مرتبہ ابا کے دامن کو تھاما اور ایک مرتبہ رو کر کہا مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ امام فرماتے ہیں اصل نگہبان خدا ہے، میرے بعد امام سجاد و جناب زینب ایک مرتبہ سب کو حوالے کیا اور پھر اپنی آخری رخصت کے لیے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ یہ پہلی بار ہے کہ امام حسین کو سوار ہونے میں بیویوں نے مدد کی ہے۔ سوار ہونے کے بعد امام روانہ ہوا جا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے کو اشارہ کیا لیکن گھوڑے نے حرکت نہیں کی۔ راوی کہتے ہیں جب گھوڑے نے حرکت نہیں کی تو امام نے بڑے پیار سے گردن پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا، اس کے بعد دوبارہ اشارہ کیا۔ جب اس نے پھر حرکت نہیں کی تو پھر دوبارہ گردن پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا اور ساتھ ساتھ کہا اے میرے دوست، اے میرے رفیق، مجھے معلوم ہے تو بھی 3 دن کا پیاسا،
لیکن کچھ دیر کی مہلت اور ہے جو حسین تجھے دینا چاہتا. بس جب یہ کہا نا امام نے تو اس نے ایک مرتبہ اپنی گردن کو نیچے کی جانب کیا. اب جب امام نے نگاہ ڈالی تو دیکھا 4 سالہ بچے سنوں کے پاس بیٹھے ہوئے. میرے مولا نے خدا جانے کیسے رخصت کیا ہے، لیکن راوی کہتے ہیں اب جب امام چلے ہیں تو بیبیاں آ کر سب کے سب خیمے کے مرکزی دروازے پر بیٹھ گئیں اور امام کی واپسی کا انتظار کرنے لگیں. بس عزیزو، یہ انتظار بیبیوں کا جاری تھا جب کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. بیبیاں منتظر تھیں، یہ بھی انتظار کر رہی تھیں کہ خدا جانے مولا کس عالم میں واپس آئیں گے، ہماری کتنی مدد کی ضرورت پڑے گی. اب کوئی نہیں ہے، لہٰذا بیبیاں سروں پر ردائیں رکھی، چادریں رکھی ہوئی اپنے سروں پر تیار بیٹھی تھی. جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کو سنا، بیبیاں ایک مرتبہ بے ساختہ ہو کر دروازے سے باہر آئیں. اب جو باہر نکل کر دیکھا ذوالجناح خالی چلا رہا ہے. اب جب ذوالجناح کو خالی دیکھا، ایک مرتبہ بیبیوں نے چاروں طرف سے ذوالجناح کو گھیر کر گریہ کرنا شروع کیا. بس عزیزو، اس مرحلے میں کہ جب بیبیاں ذوالجناح کو گھیرا کر کے گریہ فریاد کر رہی تھیں، راوی کہتے ہیں 2 بیبیوں کے کام عجیب ہوئے. ایک جناب حضرت سکینہ آگے بڑھی اور بابا کے گھوڑے کی لگام کو تھاما اور تھام کر رو کر کہتی ہیں اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے، ظالموں نے میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا، انذبحوہ اچھانا، یا پلاسا ہی میرے بابا کو قتل کر دیا. وہاں جناب زینب آگے بڑھی. جس وقت ذوالجناح کے سامنے پہنچی، ایک مرتبہ حضرت کی توجہ ذوالجناح کی پیشانی پر گئی جو بھائی کے خون میں غلطوں تھی. اس خون سے جب ماں کے دودھ کی خوشبو کو محسوس کیا، جناب زینب متوجہ ہو گئی. پر جس سمت سے ذوالجناح آیا تھا، علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ بے ساختہ سمت دوڑنا شروع کیا. بس ابھی دوڑتی ہوئی تلے زینب یہاں پر پہنچی تھی، ایک مرتبہ 72 قدم کے فاصلے سے جناب زینب نے وہ منظر دیکھا کہ شبر پشت اطہر پر سوار، ہاتھ میں کند خنجر لیے، ایک ہاتھ میں حضرت کی زلف